بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے سے پہلے اتنا کہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر کہوں گا کہ غموں نے تجھ کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک عمل ہے، ایسا عمل کہ میں اگر آپ کو کہانیاں یہاں پر واقعات بتاؤں تو ختم نہیں ہوں گے، وہ واقعات اور کہانیاں ختم ہی نہیں ہوں گی۔ چھوٹی سی حدیث بتاؤں گا، کہانیاں تو ہو سکتا ہے کہ من گڑت بھی ہوں، ویسے من گڑت نہیں ہوتی، درود پاک کے بارے میں کوئی واقعہ ہو تو وہ من گڑت ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ درود پاک کے متعلق کوئی واقعہ بتائے کہ یہ بندے نے پڑھا اور یہ مل گیا، من گڑت اگر ہو، میں کہتا ہوں وہ بھی اصل ہوگا۔ درود پاک جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں نا، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم، اس کے اتنے فضائل ہیں۔ درود، یار میں بھی عجیب بات کر رہا ہوں کہ اس کے اتنے فضائل ہیں۔ ایک کون سا درود پاک ہے جو فضائل کے بغیر ہے؟ درود پاک ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی کہ اگر آپ نیکی کرو گے آپ کو نیکی لکھی جائے گی۔ فرشتہ آپ کا، جو یہ فرشتے بیٹھے ہیں کرام الکاتبین یہاں پر بیٹھے ہیں کندھوں پر، جب آپ نیکی کرتے ہو نا تو نیکی لکھ لیا جاتا ہے، یہ دائیں طرف والا، جو گناہ کرتے ہو بائیں طرف والا لکھ لیتا ہے، بس دوسرا فارغ۔ لیکن درود پاک اللہ نے ایک ایسی عبادت رکھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، میں یعنی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے جو ملائکہ ہیں فرشتے نبی پاک پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ وہ واحد عبادت ہے جو اللہ خود کرتا ہے۔ تو درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ دونوں طرف کے فرشتے آپ کے مصروف ہو جاتے ہیں۔ گناہ جو لکھتا ہے وہ گناہ مٹاتا ہے، جو نیکی لکھتا ہے وہ نیکی لکھتا ہے، اور رب تمہارے درجات 10 درجات بلند کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں نا کہ حضور نے فرمایا، چلو یہ اگر پوری بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے 2 منٹ آپ کے اضافی لگ جائے، لیکن حدیث سننے میں کنجوسی نہ کیا کریں، لیکن میں مختصر بتاتا ہوں کہ حضور نے ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر میں نماز پڑھوں گا اور درود پڑھوں گا۔ صحابی نے پوچھا تھا نا کہ اتنے % پڑھ لوں، اتنے % پڑھ لوں؟ حضور ہر بار یہی جواب عطا فرماتے کہ اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑھے۔ تو پھر جب اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں پھر اس طرح کرتا ہوں، سارا ٹائم درود ہی پڑھتا ہوں، اللہ کے فرائض ادا کرنے کے بعد درود ہی پڑھتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا پھر تو اپنے جتنے بھی دکھ اور غم اور حاجتیں اس سے بے فکر ہو جا، رب تمہاری پوری کرے گا۔ تو عمل بتاتا ہوں ایسا درود پاک کا کہ انشاءاللہ تعالی آپ، یہ رجب کا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا ہے، اس میں کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو چمکتے ہوئے سورج جتنی اللہ کامیابیاں دے گا۔ دل سے کریں نا، حضور کی یعنی برگاہ میں یہ عقیدت کے نذرانے کے طور پر پیش کریں۔ تو عمل بتاتا ہوں، آپ سے گزارش ہے ایک لائک اس درود پاک کی ویڈیو کو ضرور دیجئے گا، اور ایک کمنٹ بھی کر دیں، اپنا نام شہر کا نام لکھیں، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کیجئے گا۔ دوستو یہ درود پاک آپ کی سکرین پر آ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ اے اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے صحابہ پر سلام اور درود بھیج۔ دوستو یاد رکھیں کہ یہ جو درود ابراہیمی ہے نا، یہ سب سے برکتوں والا ہے، سب سے برکتوں والا ہے۔
اس سے بڑا یعنی کہ اس سے بڑا نہیں ہے کوئی درود، لیکن یہ صرف درود ہے، اس میں سلام نہیں ہے۔ شاید میرا یہ تجزیہ ہو سکتا ہے، علماء کرام بہتر بتا سکتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو، سلام بھیجو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود اور سلام بھیجو۔ اور یہ جو درود میں نے آپ کو تلاوت کر کے بتایا، ایک بار پھر سنیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ اب دیکھو کہ اس میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے، یعنی کیسے؟ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ دوستو یاد رکھیں کہ اگر آپ دکھوں اور غموں میں ہیں، مبتلا ہیں، جب آپ صبح کو اٹھتے ہو نا، صبح تو رجب کے مہینے میں خاص کر، اس مہینے میں جس مہینے میں جن پر آپ یہ درود بھیجو گے ان کو اللہ نے عرش اعلیٰ پر بلایا۔ آپ کا سفر خانہ کعبے سے شروع ہوا، مسجد حرام سے، پھر مسجد اقصیٰ تک گئے جو بیت المقدس ہے، بیت المقدس وہاں تک گئے، اور اس کے بعد اللہ نے جبریل کے ذریعے براق ایک گھوڑا ہے کس کا؟ بجلیوں کا بنا ہوا، اس پر بیٹھ کر آپ اللہ تعالیٰ کے عرش پر گئے۔ سدرۃ المنتہا پر جبریل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا جبریل آگے چلو نا، کہنے لگا یا رسول اللہ اس سے آگے میری بساط نہیں ہے، اگر اس سے آگے میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے، یا رسول اللہ اس سے آگے جانے والے صرف آپ ہیں جی۔ تو یاد رکھیں درود پاک جب آپ صبح کے وقت اٹھو، یہ رجب کے مہینے کیا روز ہی کرتے رہو، لیکن رجب میں ضرور کرو 11 دفعہ جب آپ اٹھو۔ تو یہ درود پاک آپ کی سکرین پر آ رہا ہے، یہ ایک بار آپ عمل کر کے دیکھو، یہ صبح اٹھتے وقت 11 بار پڑھ لو انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہر نماز کے بعد بھی 11 دفعہ پڑھنے کی عادت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے مسائل کو کافی ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ دیکھیں اب میں یہاں یہ نہیں کہتا کہ آپ وظیفے چھوڑ دو، لیکن ایک سمجھانے کی ایگزامپل کے لیے آپ کو بتاؤں گا کہ جو بندہ درود پاک کا عادی ہو نا، اسے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو آپ کو چاہیے کہ صبح اٹھ کے ایک بار پھر یہ درود پاک سنیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ یہ درود پاک آپ 11 دفعہ پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد بھی لازمی پڑھیں، اور دعا کریں کہ پروردگار میں نے اپنی جو یہ کشتی ہے تیرے آسرے پہ چھوڑ دی ہے، اب اس کو کنارے لگانا مالک تیرا کام ہے۔ انشاءاللہ آپ جو مانگتے جاؤ گے انشاءاللہ مانگنے سے پہلے تمہیں رب عطا کرے گا، انشاءاللہ آزما کر دیکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس وظیفے سے خوب فائدہ اٹھاؤ گے۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔